ملکی دفاع کے اوپر محبت کے ترانے تھے، محظوظ ہو رہے تھے، اب اپنی نشست کو مزید آگے بڑھاتے ہیں اور پھر نقبائے کرام کے اظہار خیال کے لیے میں دعوت دیتا ہوں حضرت مولانا قاری عبدالرحمن صاحب، جو کہ اسی معہد الفقیر الاسلامی کے فاضل بھی ہیں اور ہمارے حضرت جی دام برکاتہ العالیہ کے خلیفہ مجاز بھی ہیں، صادق آباد سے تعلق ہے، 2008 کے اندر فراغت ہے۔ فاضل معہد الفقیر الاسلامی حضرت مولانا قاری عبدالرحمن صاحب۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ اللہ رب العزت کو بندے کی ذات کی بجائے صفات سے محبت ہے۔ جس انسان میں جس قدر صفات محمودہ جمع ہوتی ہیں، اللہ رب العزت کی نگاہوں میں وہ اسی قدر مقبول اور پسندیدہ بنتا چلا جاتا ہے۔ پوری دنیا میں تعلیمی ادارے، تعلیمی مراکز کا ایک وسیع جال پھیلا ہوا ہے۔ الحمدللہ ہمارے حضرت جی دامت برکاتہم کی محنت اور اس ادارے کی جو خصوصیت ہے، تعلیم کے ساتھ ساتھ اپنے طلباء کو صفات محمودہ سے متصف کرنے کے لیے ایک مسلسل کوشش اور محنت جاری رہتی ہے۔ دیگر جامعات کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ کئی مرتبہ تعلیمی سلسلے میں وہ نمایاں حیثیت حاصل کرتے ہیں، لیکن تربیتی اعتبار سے ایک فقدان محسوس ہوتا ہے۔ الحمدللہ یہ سنتوں سے سجے ہوئے چہرے، یہ سنتوں کے مطابق یہ لباس باہر سے آنے والے علماء اور حضرات یہ کہنے پہ کئی مرتبہ ان کا دل انہیں مجبور کرتا ہے کہ ہم جب حضرت کی خانقاہ میں اور حضرت کے ادارے میں جا کے طلباء کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یوں محسوس ہوتا ہے جیسے آسمان سے فرشتے اترے ہوئے ہیں۔ نورانی چہرے اور سنت لباس اور اسلامی وضاقتہ یہ گویا کہ ان کے دل کی ترجمان ہوتی ہے۔ جب کبھی بھی کسی کو کمال حاصل ہوا ہے، کسی کو بلندی ملی ہے، تو اس کی عمدہ صفات کی وجہ سے، اس کے عمدہ اخلاق کی وجہ سے اور بہترین تربیت کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بلندیاں عطا فرمائی ہیں۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اپنے صحابہ کرام کے اوپر محنت فرمائی، آپ نے ان کے قلوب و اذہان کو علم کے نور سے منور روشن فرمایا، تو وہاں ساتھ ساتھ ایک ایک صحابی کو اخلاق کے اندر اور اعلیٰ تربیت کے اندر ایک مثالی نمونہ بنایا کہ وہ ہر بندہ اپنی مثال آپ بنا۔ تو یہ سلسلہ تعلیم اور تربیت دونوں یہ ہمارے اکابرین کا ایک خصوصی جو ہے وہ
ان کا امتیاز تھا، اور یہ ایک لمبے عرصے تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ تعلیم اور تربیت کے نتیجے میں افراد سازی اور ایسے ایسے لوگوں کو تیار کرنا جو ادارے سے نکلتے ہوئے تو تنہا ہوتا تھا، اکیلا محسوس ہوتا تھا، لیکن جب معاشرے میں جا کے وہ کام کرتا تو وہ ایک بڑی جماعت سے بھی زیادہ کام کرنے والا نظر آتا تھا۔ الحمدللہ ہمارے حضرت جی دامت برکاتہم کے اس گلشن کے اندر، اس مرکز کے اندر حضرت نے ایک پوری جماعت ایسی بٹھائی ہوئی ہے اساتذہ اکرام کی صورت میں اور ان کی خدمت کرنے والوں کی صورت میں۔ حضرت نے ایک ایسی تربیت فرمائی ہے کہ جو عملی طور پر اپنے پاس رہنے والے طلباء کو ایک کردار پیش کر رہی ہوتی ہے۔ ان کے اعمال، ان کی گفتار، ان کا اٹھنا بیٹھنا، کئی مرتبہ ہم محسوس کرتے ہیں کہ اساتذہ اکرام اپنے کلاس میں پڑھنے والے طلباء کو کوئی زبانی طور پر لیکچر نہیں دے رہے ہوتے، لیکن ان کا اپنا عملی کردار طلباء کو ایک خوبصورت زندگی کی طرف دعوت دے رہا ہوتا ہے۔ جہاں کہیں ہم دیکھتے ہیں کہ مہد کا کوئی فاضل ہے، مہد کا کوئی طالب علم ہے، وہ کسی ادارے میں ہے، کسی مدرسے میں ہے، کسی مسجد میں ہے، تو وہاں مہد کا ایک رنگ اور مہد کا ایک مہک جو ہے وہ وہاں محسوس ہو رہی ہوتی ہے، جو اس بات کا بولتا ہوا ثبوت ہوتا ہے کہ پیچھے کسی مالی کا ہاتھ لگا ہے، کسی رنگ ساز نے اس کے اوپر رنگ چڑھایا ہے، بخلاف دوسروں اداروں کے کہ آج چونکہ فتنوں کا دور ہے۔ ابھی ہم بہت سارے فضلاء سے یہ گفتگو سن بھی رہے تھے، اساتذہ سے بھی سن رہے تھے، ایک جو ہے وہ دردناک اور المناک جو معاملہ پیش آ رہا ہے کہ مدارس کے فضلاء، علماء کے تربیت یافتہ اور صلحاء کے ساتھ نسبت رکھنے والے لوگ فتنوں کا شکار ہوتے جا رہے ہیں۔ کوئی غامدیت کو اختیار کر رہا ہے، کوئی جو ہے وہ مرزا جہلمی کی مرزائیت کو اور اس کی جہالت کو اختیار کر رہا ہے، مختلف فتنوں کا شکار ہوتے ہوئے، حتیٰ کہ ایک عالم سے گفتگو ہو رہی تھی تو وہ فرمانے لگے، میں درجنوں ایسے مدرسوں کے فضلاء کو جانتا ہوں کہ جنہوں نے 7 سال 8 سال مدرسے کے اندر رہ کے دین پڑھا، لیکن باہر کے ماحول میں جانے کی وجہ سے ان کے سروں سے ٹوپیاں اتر گئی، پگڑیاں اتر گئی، حتیٰ کہ داڑیاں منڈوا دیں، اور انہوں نے اپنے تن بدن کو بے دینی کا نمونہ بنا دیا۔ آج جو ہمارا حلیہ سنت کے مطابق ہے، یا اللہ رب العزت نے ہمیں علماء کی محبت اور دین کی عظمت اللہ نے ہمارے دلوں میں ڈالی ہے، یہ کوئی ہمارا کمال نہیں ہے، یہ ہمارے انہی اساتذہ اکرام کی محنت اور ان کی دعائیں اور حضرت جی دامت برکاتہم کی خصوصی شفقتیں اور ان کی توجہات کا یہ اثر ہے۔ آپ کو بخوبی اس بات کا اندازہ ہوگا، کئی دفعہ ایسے بدقسمت لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو اپنے بڑوں کے احسانات جو ہے وہ فراموش کرنے کی عادت ہوتی ہے، تو وہ لوگ جو اس سلسلے سے کٹتے ہیں، اس جو ہے وہ مرکز سے ہٹتے ہیں، تو ان کا وہی معاملہ بن جاتا ہے۔ صرف وہ دین کی خدمت سے ہی محروم نہیں ہوتے بلکہ دین سے بھی محروم ہو جاتے ہیں۔ ایسا انسان بے دینی کا شکار بنتا ہے بلکہ دین کے دشمنوں کا وہ اعلیٰ کار بن جاتا ہے۔ جیسے حضرت شیخ الحدیث صاحب دامت برکاتہم ہمیں نصیحت فرماتے ہوئے ارشاد فرما رہے تھے کہ قلم کا رابطہ دوات کے ساتھ تسلسل کے ساتھ ہوتا ہے تو قلم کا وہ فیض چلتا رہتا ہے۔ یہ ہمارے بڑوں کا ہمارے اوپر احسان ہے کہ جب ہم ابتدا میں اس ادارے میں آئے تھے، ہمیں شعور نہیں تھا، ہمیں سلیقہ نہیں تھا، ہمیں رہن سہن نہیں تھا، ہمیں زندگی گزارنے کا کوئی ڈھنگ اور طریقہ نہیں تھا۔ مسلسل اپنی تربیت میں اور اپنی صحبت میں رکھ کے ہمیں ایک سنت کا رنگ سکھایا، ایک دینی زندگی کی تعلیم اور تربیت دی۔ آپ جانتے ہیں کہ اس پر بڑی محنت لگی ہے اور بڑی جو ہے وہ توانائیاں اس پہ خرچ ہوئی ہیں۔ تو ایسا نہیں کیا گیا کہ ہمارے اوپر معاملے کو چھوڑ دیا جاتا کہ چلیں اب ان کا دل چاہا تو یہ مرکز کی طرف آ جائیں گے، دل چاہے گا تو یہ متوجہ ہو جائیں گے،
بلکہ احسان در احسان فرماتے ہوئے یہ معاملہ فرمایا کہ اجتماع کے علاوہ خصوصیت کے ساتھ ہم طالب علموں کو یہاں مرکز کے اندر مدعو کیا۔ کئی طلباء کو یہ کہتے ہوئے سنا گیا کہ ہمارا تو اس ادارے میں شاید کوئی ویلیو نہیں ہے، ہمیں تو یہاں کوئی سمجھتا ہی نہیں ہے، اور یہاں تو فلاں کو جو ہے وہ مقام ملتا ہے، ہم طالب علم بس پڑھ کے فارغ ہوتے ہیں اور اس کے بعد ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ یہ آج جو ہے یہ آج کا کنونشن، یہ اجتماع، یہ پروگرام، یہ ہمارے اس غلط خیال کی تردید کر رہا ہے کہ جن اساتذہ نے دن رات محنت کر کے ہمیں اپنے مرکز سے فیضیاب کیا ہے، وہ حضرات اپنے دل میں ہمارے لیے بڑی محبت رکھتے ہیں اور بڑی شفقتوں کا ان کا ہمارے ساتھ معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ شفقتوں کے سائے ہمارے سروں پر سلامت فرمائے۔ تمام ساتھی انہوں نے مجھے جو ہے وہ اپنی طرف سے ان حضرات کا، اساتذہ اکرام کا، اور خصوصاً حضرت صاحبزادگان اور حضرت شیخ الحدیث صاحب دامت برکاتہم کا شکریہ ادا کرنے کے لیے کہ الحمدللہ ہمیں یہ شرف بھی حاصل ہے کہ جب دورہ حدیث کا سلسلہ اس مہد الفقیر میں شروع ہوا تو ہم پہلی جماعت تھے۔ اللہ نے ہمیں یہ شرف عطا فرمایا کہ حضرت شیخ الحدیث صاحب دامت برکاتہم سے ہم نے دورہ حدیث کا سبق پڑھا۔ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ سعادت عطا فرمائی۔ وہ تمام ساتھی الحمدللہ آج بھی انہی محبتوں کے ساتھ اپنے اساتذہ کے مشکور ہیں، اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ شفقتیں جیسے اساتذہ کی طرف سے ہمارے اوپر اب ہیں، یہ تا حیات جاری رہیں گی، اور اللہ تعالی ہمیں اپنے بڑوں کی صحیح معنوں میں قدردانی کی اور ان کا شکر گزار رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے حضرت جی دامت برکاتہم کے دونوں صاحبزادگان، ان کو ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے حضرت جی کی مدرسے کے اوپر، طلباء کے اوپر، سالکین کے اوپر خصوصی شفقت اور عنایت اور مہربانی، وہی سلسلہ اپنے والد کے اس عظیم جو ہے وہ کردار کو یہ دونوں صاحبزادے بڑے احسن طریقے سے ظاہر فرما رہے ہیں۔ وہی محبتیں، وہی شفقتیں، وہی مہربانیاں، پیار وہ طلباء کے ساتھ ان حضرات کا ہے۔ الحمدللہ جب سے ان حضرات نے اس مرکز کے انتظام کو اور ان چیزوں کو سنبھالا ہے، دن بدن اس میں مزید بہتری اور ترقی آتی چلی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم تمام طلباء دل کی گہرائیوں سے دعا گو ہیں، اللہ ہمارے اس گلشن کو تا قیامت آباد و شاداب رکھے۔ چند اشعار پر میں اپنی گفتگو کو مکمل کرتا ہوں۔ اپنے مرکز سے اگر دور نکل جاؤ گے، اپنے مرکز سے اگر دور نکل جاؤ گے، خواب ہو جاؤ گے، افسانوں میں ڈھل جاؤ گے۔ اب تو چہروں کے خد و خال بھی پہلے سے نہیں، کسی کو معلوم تھا کہ تم اتنے بدل جاؤ گے۔ اپنے چمن کا رنگ کہیں بھلا مت دینا، سرخ شعلوں سے کھیلو گے تو جل جاؤ گے۔ یعنی ماحول اور معاشرے کے ساتھ اگر تم جو ہے وہ الجھو گے تو پھر جو ہے وہ تم اپنے آپ کو گناہوں کی گندگیوں میں ملوث کر لو گے۔ اپنے مرکز کے ساتھ جڑے رہنا اور اس کے ساتھ جو ہے وہ وابستہ رہنا۔ اور اگلی بات کہی، دے رہے ہیں تمہیں تو لوگ رفاقت کا فریب، دے رہے ہیں تمہیں لوگ رفاقت کا فریب، ان کی تاریخ پڑھو گے تو دہل جاؤ گے۔ اپنی مٹی پہ ہی چلنے کا سلیقہ سیکھو، سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے۔ خوابگاہوں سے نکلتے ہوئے ڈرتے ہو کیوں، دھوپ اتنی تو نہیں ہے کہ پگھل جاؤ گے۔ تیز قدموں سے چلو اور تصادم سے بچو، بھیڑ میں سست چلو گے تو کچل جاؤ گے۔ تم ہو ایک زندہ جاوید روایت کے چراغ، تم کوئی شام کا سورج ہو کہ ڈھل جاؤ گے۔ صبح و صادق مجھے مطلوب ہے کس سے مانگوں، تم تو بھولے بھالے ہو چراغوں سے بھی بہل جاؤ گے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے اکابرین کا دامن تھامے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنے مرکز کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیز ساتھیو، یہ سامنے لگی ہوئی تصویر ہمیں کچھ سبق دے رہی ہے کہ مہد کے اوپر کی تصویر کی طرف آپ دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ پیچھے دارالعلوم دیوبند کی تصویر ہے۔ ہمارے حضرت جی ہمیشہ یہ بات فرمایا کرتے تھے کہ میں اندھا حنفی ہوں، میں اندھا نقشبندی ہوں،
اور میں اندھا دیوبندی ہوں۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی اپنے اکابر کے ساتھ اسی انداز میں، والہانہ انداز میں اللہ تعالی ہمیں عقیدت اور محبت عطا فرمائے، جڑے رہنا نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔